آپ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا انٹرویو سنیں گے جو جناب پروفیسر طاہر القادری لے رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ آپ کے فکر اور فلسفہ کی نسبت بعض دیگر مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنے سوانح خاکہ کی نسبت خود کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ واقعاتی اور شخصیتی اثر و نفوذ کے اعتبار سے آپ کا ذاتی تعارف منظر عام پہ آ سکے۔ میرا وطن امروہہ ضلع مراد آباد ہے، یو پی میں ایک قصبہ۔ میں وہاں پیدا ہوا، مگر ابتدائی تعلیم ملتان میں ہوئی۔ وہاں میرے تایا تحصیلدار تھے اور میرے والد کمشنر کے دفتر میں ملازم تھے۔ میں اسکول میں داخل ہو گیا اور وہاں پرائمری اسکول کے اندر ہندو و مسلمان طالب علم ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک استاد نے اسلام کی نسبت سوال کیا جو ہندو تھے۔ میں نے مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے کردار کو تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دیا تو انہوں نے بزرگوں سے شکایت کی کہ ایسی باتیں اختلافی نہیں سکھانی چاہیے، حالانکہ وہ کہیں سے سیکھا ہوا نہیں تھا بلکہ میرا ذاتی خیال تھا۔ اور اس زمانے میں کہیں کہیں ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے انفرادی طور پر، تو اس کی وجہ سے یہ احساس قوی ہو گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ ہیں۔ اسی زمانے میں ہمارے تایا صاحب کے یہاں اور ہمارے گھر میں چوری ہوئی، تو حکومت کی سطح پہ وہ چوری جو تھی اس کا مال واپس نہ ہو سکا، مگر جب چوروں کو یہ پتہ چلا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعلق کسی اچھے گھرانے اور اولیاء کرام کی اولاد سے ہیں، تو چوروں نے وہ سامان خود واپس کر دیا۔ اس کے نتیجے میں گورنمنٹ خلاف ہو گئی اور انہوں نے طاہر صاحب کا تبادلہ وہاں سے کسی اور جگہ کر دیا۔ اس بات سے میرے دل میں اس بات کی تکلیف ہوئی کہ گورنمنٹ چوروں سے بھی زیادہ ظالم تھی، جس نے اسے ناپسند کیا کہ یہ اس کے وقار کے خلاف ہے کہ چوری جو ہے وہ ذاتی اثر سے واپس ہو جائے، چوری کا مال۔ اس طرح پھر میں اسکول میں پڑھتا رہا اور کئی استاد اچھے ملے جو شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان میں ایک ماسٹر احمد خان تھے تونسے کے، جو حساب پڑھاتے تھے مگر حساب پڑھانے میں سختی بہت کرتے تھے۔ پھر کچھ دن وہاں رہنے کے بعد وہاں امروہے آنا پڑا اور تعلیم میں انقطاع ہو گیا۔ پھر میں امروہے کے مدرسے میں پڑھنے لگا اور کئی دفعہ دوران تعلیم خلل واقع ہوا۔ میں نے سن 25 میں الہ آباد بورڈ کا ہائی اسکول ایگزامینیشن کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد میں نے یہ چاہا کہ میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کروں۔ اس سلسلے میں یہ درکار تھا کہ خاندان کی طرف سے کوئی تعاون ہوتا، مگر میرے بعض عزیزوں نے جو خود اعلیٰ تعلیم کے بے حد طرفدار تھے، میرے والد کو اس بات سے روکا کہ وہ میری تعلیم کا انتظام کریں اور یہ مشورہ دیا کہ ملازمت کروائیے۔ تو میں نے یہ طے کیا کہ اگر گھر کی طرف سے سرپرستی تعلیم کے مسئلے میں نہ ہو تو میں اپنی ذاتی جدوجہد سے کوشش کروں گا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور اپنے اس منصوبے کو چھوڑوں نہیں۔ اپنی یہ تکلیف میں نے اپنے ایک دوست سے بیان کی جو عمر میں مجھ سے بڑے تھے اور بہت آسودہ حال تھے۔ انہوں نے 30,000 روپیہ کیش میرے ہاتھ میں لا کے دیا اور یہ کہا کہ انگلستان جا کے تعلیم پوری کر کے واپس آ جاؤ اور یہ قرض نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو آدمی 30,000 روپیہ پیدا نہ کر سکے وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے یہ وعدہ لیا
کہ جب مجھے احتیاج ہو اور میں طلب کروں اس وقت آپ مجھے دیں اور یہ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک. اس کے بعد میں یہ سوچ کے کہ اب امروہہ میں رہنے سے تو تعلیم پوری نہیں ہو سکتی, جی. میں لاہور آ گیا. اور ایک مسئلہ اس میں یہ تھی جی. کہ لاہور میں آ کے جو بھی جدوجہد کی جائے اس کے لیے کرنا چاہیے. جی. تو ملازمت تو ملی نہیں. جی. میں دسمبر سن 25 میں لاہور آیا تھا, جی. اور کئی مہینے گزر گئے تو مئی سن 26 میں, جون سن 26 میں ایک نیا کالج کھلا جو ہندوؤں کا کالج تھا. جی. اور وہ ہندوؤں کا ایک سیکٹ تھا جی. جو سناتن دھرمیوں اور آریہ سماجس کے بے حد خلاف تھا, جی. اور اسے فضائل اخلاق پہ بے حد اصرار تھا, جی. لیکن وہ خدا کا منکر تھا جی. اور اپنے مذہب کو سائنس گراؤنڈڈ ریلیجن کہتا تھا. جی. اور ہندوؤں کی اصلاح کے لیے وہ کالج کھولا گیا تھا. ٹھیک. تو مسلمانوں کی وہ پرنسپل جو تھے وہ عزت کرتے تھے جی. اور اخلاق پہ انہیں بے حد اصرار تھا. جی. اور کالج میں روزانہ 1 گھنٹہ انکار خدا کے اوپر لیکچر ہوتا تھا. اچھا. تو جس چیز نے مجھے اعتقادی لغزش سے بچایا جی. وہ اس دور میں بھی یہ تھی کہ مذہب کے معاملے میں صرف صاحب مذہب علیہ تسلیم و تحیہ کی بات جو ہے وہ سند ہو سکتی ہے, جی. نہ کسی فلسفی کی, نہ سائنٹسٹ کی, نہ شاعر کی, نہ طبیب کی, نہ انجینئر کی. جی. تو اس چیز نے مجھے فکری اور اعتقادی لغزش سے محفوظ رکھا. جی. اور جتنے دلائل اس دور میں میری سمجھ میں آتے تھے اور جو میرے سامنے آتے تھے ان کو میں یہ سمجھتا رہا کہ جب میں خود پوری بصیرت اور علم کے اندر پیدا کروں گا تو ان مسائل پہ خود غور کروں گا. ٹھیک. آپ اس کالج میں کتنا عرصہ پڑھتے رہے؟ 2 سال. جی. اس کے بعد سن 28 میں نے لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. جی. اور یہ چاہا کہ میں علی گڑھ جا کے داخل ہوں اور اپنی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں مکمل کروں. جی. تو پرنسپل بے حد شفقت فرماتے تھے. جی. انہوں نے کہا کہ میں ایک خط لکھ دیتا ہوں اور اس میں یہ لکھا جی. کہ فار ہز qualities of character when a Hindu can feel for him so much, his co-religionists are bound to help him still more. ٹھیک. تو جب میں پہلے ایک سفر میں نے علی گڑھ کا جون ہی میں کیا جی. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور داخلے کے شرائط کیا ہوں گے اور کوئی آسانیاں مہیا ہو سکیں گی یا نہیں, تو یہ معلوم ہوا کہ 100 روپیہ داخلے کے لیے درکار ہے اور کتابوں کے لیے درکار ہوگا. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ میں انجمن ترقی امرتسر سے کچھ قرضہ لے لوں اور اپنی یہ ضرورت پوری کروں. جی. تو پھر وہاں سے واپس آ کے میں نے امرتسر جا کے جی. اور یہ جدوجہد کی کہ وہاں سے مجھے کچھ قرضہ مل جائے, اور انہوں نے وعدہ کر لیا اور کچھ روپے ماہوار, بہت معمولی خرچ, جی. کوئی 15 روپے ماہانہ کے قریب علی گڑھ کے پڑھنے کے لیے وظیفہ منظور کر لیا, جی. جو یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا, اور کچھ روپیہ داخلے کے لیے دے دیا. جی. اس کے بعد پھر ستمبر سن 28 میں علی گڑھ پہنچا. جی. اور وہاں میں نے داخلہ لیا اور اس کے بعد میں ہاسٹل میں جگہ ملی. جی. اور تمام مراعات جو مل سکتی تھیں جی. وہ سب مل گئیں. جی. اور کوئی 14.5 روپے ماہوار یونیورسٹی کو ادا کرنے میں جی. تمام ضروریات پوری ہو گئیں, ہاسٹل کی بھی اور بھی. گویا گریجویشن سے آپ کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز علی گڑھ یونیورسٹی سے ہوا؟ جی, علی گڑھ میں ہوا. جی. یہاں میں نے نفسیات اور منطق فلسفے میں پڑھی تھی اور تاریخ اور فارسی ادب. جی. اور وہاں پہنچ کے میں نے بی اے میں نفسیات اور مابعد طبیعت اور اخلاقیات, یہ 3 مضمون فلسفے میں تھے. جی. اور سیاسیات کا علم یہ بی اے میں نے لیے, اور اس کا ایک پرچہ یورپین تاریخ کا بھی تھا. جی. اور ایک ہمارے ہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں جی. کچھ کمپلسری مضامین تھے جن میں دینیات اور اردو جی. اور
انگریزی پارٹ 1 ایک نصاب تھا، وہ سب کو پڑھنا لازم تھا. جی تو یہ سب مضامین میں نے وہاں لیے. جی اور 1 سال تک تو فلسفے ڈپارٹمنٹ میں میں نے صرف نفسیات پڑھی. جی اور اس کے بعد استاد محترم ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب سے جی جب شرف تلمذ حاصل ہوا جی تو میں ان کی توجہ کا خاص مرکز بن گیا، جی اور انہوں نے انتہائی شفقت سے میری تربیت فرمائی. جی اور میں نے یہ چاہا کہ میں فلسفے میں جی ایسی بصیرت پیدا کروں کہ مجھے خود ان تمام مسائل کو حل کرنے کی استعداد میرے اندر پیدا ہو جائے. جی تو اس کے لیے میں نے ان سے فلسفے کے سوالات تو نہیں پوچھے، جی میں نے یہ چاہا کہ ان کے اپنے غور و فکر کا جو منہاج ہے وہ میری سمجھ میں آ جائے. جی اور ان کی شفقت کی وجہ سے جب میں 4th ایئر میں تھا تب بھی کوئی تحریر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور ان کی لائبریری کی کوئی کتاب جو تھی وہ ایسی نہیں تھی جو جس تک مجھے دسترس نہ ہو. ٹھیک اور میں نے وہاں انتہائی محنت سے کوشش کی. رہتا میں بورڈنگ ہاؤس میں تھا، جی لیکن میرا وقت سارا ان کے ہاں گزر جاتا. جی تو فرصت کے اوقات میں جی قومی مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوتی تھی. تو یہ بات محسوس ہوئی کہ جس حال میں نے جا کے علی گڑھ میں داخلہ لیا جی وہ علی گڑھ کے زوال کا دور ہے. ٹھیک اور باوجود اس کے کہ یونیورسٹی بن گئی تھی، جی اس زوال کے اندر بھی ایک غلط فہمی اور ایک الجھن تھی. جی اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سر سید کے معیار کے مطابق جس طرح ایم اے او کالج پورے بر عظیم پاک و ہند میں ایک منفرد ادارہ تھا، جی اس طرح مسلم یونیورسٹی تمام یونیورسٹیوں کے مقابلے میں ویسا امتیاز نہیں رکھتی ایم اے او کالج کی طرح کا، جی مگر باقی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت بالکل کم نہیں تھی کسی یونیورسٹی سے. تو مسلمانوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ اس کا زوال اس اعتبار سے ہو گیا کہ یہ یونیورسٹی دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلے میں گھٹیا ہے. ایسا نہیں تھا. اچھا تو اس کے لیے سر ضیاء الدین کی پالیسی یہ تھی کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں سہولت ہو. جی تو ان کی پالیسی کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی میں طلباء اور اساتذہ کا تعاون درکار تھا. تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں پارٹی بازی ہو گئی تھی. ٹھیک اور یہ ساری چیزیں زوال اس لیے محسوس ہوتی تھیں کہ سر سید کا جو نصب العین تھا تعلیم کا، جی اس نے تو دل کو گرمانا چھوڑ دیا تھا. اور آزادی ہند کی جو تحریک شروع ہوئی تھی جی اس میں ایک سیاسی تحریک نے زیادہ متاثر کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کورٹ کے اندر جی ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا. ایک گروپ رائٹسٹ کا بن گیا تھا جو گورنمنٹ کے طرفدار تھے، اور ایک گروپ لیفٹسٹ کا بن گیا تھا جو گورنمنٹ کے مخالف تھے. جی اور یہ صورتحال علی گڑھ کے لیے کچھ مفید اس لیے نہیں تھی کہ جو لوگ رائٹسٹ تھے وہ گورنمنٹ کے طرفدار اپنے مفادات کے لیے تھے، ٹھیک اور جو مخالف تھے وہ گورنمنٹ کی مخالفت کی وجہ سے خلاف تھے جس کی سرٹیفائک علی گڑھ کو ہوتی تھی. ٹھیک تو اس دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی وائس چانسلر ایسا ہو جس کا قومی وقار بھی ہو، قوم کو اس کے اوپر اعتماد بھی ہو، حکومت میں بھی وہ دخل رکھ اس کا اثر موجود ہو، اور وہ تعلیمی معیار کے اعتبار سے بھی پوری فضیلت رکھتا ہو. ٹھیک تو اس زمانے میں سر تھیوڈور موریسن زندہ تھے جی جو علی گڑھ میں پرنسپل رہ چکے تھے. انہوں نے اخبار میں ایک مضمون شائع کیا کہ اس وقت اگر علی گڑھ کی اصلاح کی ذمہ داری گیبریل آرچینجل کو سونپی جائے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس وقت اگر کوئی شخص علی گڑھ کو بچا سکتا ہے اور علی گڑھ کو علی گڑھ بنا سکتا ہے جی تو وہ سراس مسعود ہیں. اچھا تو اس زمانے میں ان کا انتخاب ہوا بحیثیت وائس چانسلر کے، جی مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ ان کے مالی احوال اچھے نہیں تھے اور وہ آنریریم کے بغیر علی گڑھ میں گزارا نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک
اور سرسید کے معیار پہ یونیورسٹی کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا صاحب ایثار وائس چانسلر ہو جسے قوم سے کوئی اپنا مفاد پورا کرانا درکار نہ ہو، اور وہ سرسید کے جیسے ایثار اور قربانی کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتیں علی گڑھ کو بنانے میں خرچ کر دی۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تو اس کے بعد ایم اے بھی آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ہی کیا؟ یہاں میں نے سن 30 میں بی اے کیا جی پھر میں نے فلسفے کے ایم اے میں داخلہ لیا جی۔ اور وہاں علی گڑھ میں نے ایم اے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مضمون میرا مضمون فلسفہ تھا یا فلسفہ اسلامی تھا بالخصوص؟ نہیں، میرا مضمون صرف فلسفہ تھا جی، تو اس میں فلسفہ اسلامی کا بھی کوئی پرچہ اس شامل میں تھا؟ ایک پرچہ مسلم فلسفے کی تاریخ کے طور پہ شامل تھا، جی مگر اس سے میرے دل میں کوئی اس فلسفے کا وقار نہیں قائم ہوتا تھا، ٹھیک۔ اور میں نے یہ محسوس کیا جی کہ میں اعلیٰ ترین کوالیفیکیشن ہم پہنچانے کے بعد خود جن مسائل کو ابھی تک حل نہیں کر سکا انہیں خود حل کروں گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے وہاں جو مضامین نصاب میں داخل تھے اور کلاس میں پڑھائے جاتے تھے وہ تو پڑھے، جی اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں کے اوپر غور کیا، اور یہ محسوس کیا جی کہ ایم اے کی تعلیم جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ تو سن 32 میں جی میں نے ایم اے کیا، اور اس دوران میں علی گڑھ کے زوال کا جو علاج تھا جی وہ بھی استاد محترم نے سراس مسعود کی تائید سے جی یہ سوچا تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ولولہ انگیز سیاسی مقصود آئے اور اس کے حوالے سے ہم علی گڑھ کو ایک ایسا مرکز بنائیں جو عالمی سطح پہ مسلمانوں کے امتیاز کی کا موجب ہو، جی تو پھر علی گڑھ جو ہے اس زوال سے نکل سکتا ہے۔